نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان کے بارے میں بیان کی، تو اس حدیث کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 4 خصائل کو، 4 چیزوں کو لازم پکڑو۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں کوئی خلاصی نہیں۔ تو پہلی وہ 2 چیزیں کہ جن سے رب تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے رمضان المبارک میں، وہ 2 چیزیں ہیں کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینہ میں کلمہ طیب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور استغفار کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر تو وہ مبارک ذکر ہے جسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر کہا ہے، اور پھر جب یہ کلمہ ادا کیا جاتا ہے تو اسے رب تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ یہ رب تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے اور قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ کوئی بھی شخص ایمان میں داخل تب ہی ہوگا جب اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا۔ اور پھر اس کلمہ کی کثرت کے بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کلمہ انسان اپنی زندگی میں کثرت سے ادا کرتا رہتا ہے تو وہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے، تو جاری ہو جانے کے بعد جس وقت انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کو کہ ساری زندگی میں بھی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر جاری رہے، اور پھر مرتے وقت بھی یہی جاری ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے بھی ہمکنار فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے وہ ہے استغفار کی کثرت، کیونکہ سارا سال انسان اپنی ضروریات زندگی میں گزارتا ہے، قدم قدم پر انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کا حکم دے رہے ہیں کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں قبولیت دعا کے مواقع فراہم فرما رہے ہیں، تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہلوا رہے ہیں کہ اس مہینے میں مجھ سے استغفار کی کثرت کرو۔ اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر توبہ کرنے والا ہے۔ اور پھر توبہ کے فضائل میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے اس کو نجات اور ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ فراہم فرما دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور 4 خصائل اور چیزوں میں سے آخری جو 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے کسی انسان کو چارہ کار نہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آگ سے خلاصی کی دعا مانگنا۔ تو گویا رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنی آخرت کے کمانے کا اور نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس میں رب تعالیٰ سے جنت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اور جہنم سے خلاصی کی، جہنم سے بچنے کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کی دعا کے بارے میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھو، تو یہ چاروں چیزیں اس دعا کے اندر آ جاتی ہیں۔ پہلے آ جاتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلی چیز ہو گئی، نستغفر اللہ یہ دوسری چیز ہو گئی، نسألک الجنہ یہ تیسری چیز ہو گئی، ونعوذ بک من النار اور یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا